بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے چشتیاں کی تاریخ کے بارے میں، دا ہسٹری آف چشتیاں۔ چشتیاں ضلع بہاول نگر کی آبادی کے لحاظ سے دوسری اور رقبے کے لحاظ سے چوتھی بڑی تحصیل ہے۔ چشتیاں شہر دریائے ستلج کے جنوب میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ چشتیاں شہر کا کل رقبہ 16.3 مربع کلومیٹر جبکہ تحصیل چشتیاں کا کل رقبہ 1500 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق چشتیاں شہر کی کل آبادی 1,49,939 افراد پر مشتمل تھی اور تحصیل چشتیاں کی کل آبادی 6,91,221 افراد پر مشتمل تھی۔ آبادی کے لحاظ سے 2017 کی مردم شماری کے مطابق چشتیاں شہر پاکستان کا 59واں بڑا شہر تھا۔ اگر ہم چشتیاں کے محل وقوع کی بات کریں تو چشتیاں کے مشرق میں بہاول نگر، اس کے مغرب میں حاصل پور اور بہاولپور اور شمال میں ڈاہراں والا اور ہارون آباد کے علاقے، جبکہ شمال میں بورے والا اور وہاڑی کے علاقے، جبکہ جنوب میں ڈاہراں والا اور ہارون آباد کے علاقے واقع ہیں۔ اگر اس کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو چشتیاں شہر کا اوسط درجہ حرارت 25.9 سینٹی گریڈ یا 78.6 فارنہائٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر بارش کی بات کی جائے تو چشتیاں شہر میں سالانہ بارش 264 ملی میٹر یا 10.4 انچ ہوتی ہے۔ چشتیاں شہر کے اگر نام کی بات کی جائے تو چشتیاں شہر کا پرانا نام گڑھ بٹیاں تھا۔ یہاں پر ہندوؤں کی راجپوت بٹی فیملی زیادہ تر آباد تھی اور انہوں نے ہی یہ علاقہ سب سے پہلے آ کر آباد کیا۔ 1276 عیسوی بمطابق 674 ہجری میں چشتیہ سلسلہ کے ایک بزرگ حضرت تاج الدین سرور رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے اس شہر کا نام چشت شریف رکھا جو کہ کثرت استعمال سے چشتیاں بن گیا۔ حضرت تاج الدین سرور رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ 664 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 5 ذوالحج 753 ہجری کو تقریباً 90 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ پرانی چشتیاں میں ہی مدفون ہیں۔ آپ کا مزار اکتوبر 1960 عیسوی سے محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے۔ حضرت تاج الدین سرور رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام بدر الدین سلیمان اور آپ کی والدہ کا نام کرسم بی بی تھا۔ حضرت تاج الدین سرور رحمۃ اللہ علیہ ہندو راجپوتوں کے خلاف لڑتے ہوئے 753 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ کی تبلیغ اسلام سے لاکھوں افراد نے اس دھرتی پر اسلام قبول کیا اور آگے چل کر دین اسلام کو پورے ہندوستان یا برصغیر میں پھیلایا۔ حضرت تاج الدین سرور رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ یہ سلسلہ تصوف یا صوفیہ کرام کے سلسلوں میں سب سے پہلا سلسلہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ باقی جو 3 سلسلے ہیں ان میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ شامل ہیں۔ یہ سلسلہ 930 عیسوی کے لگ بھگ افغانستان کے صوبے ہرات کے ایک شہر چشت سے شروع ہوا اور اس سلسلے کے بانی حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو شام کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حصول تعلیم کے لیے جب بغداد کا سفر کیا تو وہاں پر آپ نے حضرت ممشاد الف رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی جنہوں نے آپ کو چشت ہرات جانے کا حکم دیا۔ یہاں پر آپ تشریف لائے اور ان کا حلقہ احباب اور حلقہ مریدین بہت زیادہ بڑا، تو پوری دنیا میں چشتیہ سلسلے کا آغاز ہوا۔ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے خلیفہ حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو 1142 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1229 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کے نامور مرید حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے جو 1179 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1265 یا 1266 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ انہی کے پوتے حضرت تاج الدین سرور رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیاں شہر آ کر آباد کیا۔
اسی طرح چشتیاں شہر کے ایک اور نامور بزرگ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ 14 رمضان المبارک 1142 ہجری بمطابق 2 اپریل 1730 عیسوی کو مہار شریف سے 3 کوس کے فاصلے پر ایک علاقے چٹالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام ہندال جبکہ والدہ کا نام عاقل تھا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ کا نام بہبل یا بابل رکھا، لیکن آپ کے مرشد حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام تبدیل کر کے نور محمد رکھ دیا۔ آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، نور الصمد، نور احمد اور نور الحسن، جبکہ بیٹیوں کے نام زینب اور صاحب تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ 3 ذوالحج 1205 ہجری بمطابق 3 اگست 1791 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حافظ مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور اس کے بعد حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ ڈیرہ غازی خان چلے گئے اور بعد ازاں آپ نے دہلی کا سفر کیا، جہاں پر آپ نے حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ پنجابی لڑکا مجھے نہ ملتا تو میں دنیا سے بے اطمینان اور بغیر سکون کے ہی ایک ارمان لیے چلا جاتا۔ انہوں نے آپ کو مہار شریف واپس آنے کا حکم دیا، جہاں آپ نے عظیم درسگاہ قائم کی اور یہاں سے تبلیغ اسلام کا وہ عظیم سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو پیار اور محبت اور عقید و احترام کے ساتھ قبلہ عالم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے چشتیاں کے اولیاء کرام کی تاریخ۔ اگر ہم چشتیاں شہر کے اہم مقامات یعنی تاریخی مقامات کا ذکر کریں تو اس میں چشتیاں کا قبرستان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان کا دوسرا بڑا قبرستان ہے رقبے کے لحاظ سے، بلکہ ایشیا کا بھی دوسرا قبرستان رقبے کے لحاظ سے تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 411 ایکڑ ہے، یعنی کہ 16 مربع 11 ایکڑ۔ اس میں بہت سارے اولیاء کرام، شہداء اور صوفیہ کرام اور عوام الناس کی قبریں ہیں۔ اسی طرح چشتیاں کی آدم شوگر مل جو کہ 1965 عیسوی میں قائم ہوئی، اس کا ابتدائی نام بہاون نگر شوگر مل لمیٹڈ تھا۔ 1985 عیسوی میں اس کا نام تبدیل کر کے آدم شوگر مل لمیٹڈ رکھ دیا گیا۔ یہ رقبے جب یہ قائم ہوئی تو یہ رقبے کے لحاظ سے ایشیا کی تیسری بڑی شوگر مل تھی۔ اسی طرح اگر ہم چشتیاں کے تعلیمی اداروں کی بات کریں تو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں فار بوائز 1963 عیسوی، جبکہ گورنمنٹ گرلز کالج 1982 عیسوی میں قائم ہوا۔ اس طرح دانش اسکول چشتیاں 2010 عیسوی میں قائم ہوا۔ چشتیاں شہر کے اگر اہم فوڈ پوائنٹس اور مختلف سوغاتوں کی بات کی جائے تو اس میں رانا سرور، پہلوان اور لطیف والوں کی برفی مقبول عام ہے اور اس کی دور دور تک سپلائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر اہم فوڈ پوائنٹس میں ملتان ریواڑی، محمود آئس بار اور بٹ ٹکا اور کڑاہی شاب مشہور ہیں۔ چشتیاں شہر کے مشہور ریسٹورنٹ میں بلال ہوٹل سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح چشتیاں شہر کی لکڑی کی منڈی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سے مختلف قسم کے درختوں کی لکڑی پورے پاکستان میں سپلائی کی جاتی ہے، خاص طور پر چنیوٹ میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ یہ تھی چشتیاں شہر کی مختصر تاریخ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔